السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے جی، جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، نماز، قرآن، ماحول ایسا ہوتا ہے کہ تعلیم نہیں ملتی، یا اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ یہ تعلیم نہیں مل پاتی، تو کیا ان کا بھی حساب و کتاب سخت ہوگا؟ ان کو علم نہیں کسی چیز کا؟ جی میں نے بالکل ایسے ہی ان پڑھوں کو مدینہ منورہ میں، ریاض میں، القصیم میں، مکہ میں، جدہ میں مزدوریاں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ان نہ پڑھے لکھے لوگوں کو نماز کا تو پتہ نہیں، قرآن کا تو پتہ نہیں، اس لیے کہ وہ سندھ کے دور افتادہ دیہات میں رہتے ہیں، لیکن ان کو اتنا پتہ ہے کہ میرے اس دیہات کی، اس گوٹ کی یونین کونسل کہاں ہے، میں نے وہاں جا کے اپنی پیدائش کی پرچی نکلوانی ہے، برتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے، اور وہاں سے میں نے لمبا چوڑا سفر کر کے کراچی نادرا کے آفس میں پہنچنا ہے، اور وہاں سے میں نے باقاعدہ اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے، کاغذات لگا کے اپنا پاسپورٹ بنوانا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کراچی میں سعودی کونسل خانہ کہاں ہے، میں نے وہاں سے ویزا لگوانا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ویزا لگوا کے میں نے جہاز پر بیٹھ کر سعودی عرب کا سفر کیسے کرنا ہے، اور وہاں جا کر ریال کیسے کمانے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کا دنیاوی معاملہ ہے، لیکن جب آخرت کی باری آئے گی تو وہ یہ کہہ دیں گے کہ جناب ہمیں تو کسی نے سمجھایا نہیں، ہمیں تو کسی نے سکھایا نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں دی۔ ایسی باتیں نہیں چلتی۔ میری اہلیہ الحمدللہ 60 70 سال کی خواتین کو قرآن پڑھنا سکھا رہی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ لہذا یہ جو عذر ہے نا جہالت والا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ 1500 سال پہلے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرما کر قرآن نازل کر کے معلمین، اساتذہ کرام، علماء کرام کو پیدا کر کے حجت پوری کر چکے ہیں۔ یہ عذر نہیں چل سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔